اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، بنی اسرائیل کے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا ہے اور ان کے ساتھ ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بزرگی اور عظمت بھی بیان ہو رہی ہے۔ یہاں سے ابراہیم علیہ السلام کے کارہائے نمایاں میں سے ایک اہم کارنامہ بیت اللہ کی تعمیر کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب یاد کیجیے اس وقت کو جب ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادوں کو بلند کر رہے تھے اور اسماعیل علیہ السلام، یعنی ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام باپ اور بیٹا بیت اللہ کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے۔ بیت سے مراد بیت اللہ ہی ہے۔ جس طریقے سے کتاب سے مراد تورات ہے، النبی کا لفظ قرآن کریم میں جہاں آیا ہے وہاں نبی سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے، تو بیت سے مراد بیت اللہ ہی ہے، کعبۃ اللہ۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کعبے کی بنیادوں کو بلند کر رہے تھے۔ یہ نہیں کہا کہ کھود رہے تھے، کعبے کی بنیادیں پہلے سے موجود تھیں، مرور زمانہ کی وجہ سے عمارت گر چکی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام انہی نشانات کے اوپر جو پہلے سے تعمیرات چلی آ رہی تھیں، انہی نشانات پر دوبارہ اس کی دیواریں بلند کر رہے تھے۔ رفع کے معنی بلند کرنے کے آتے۔ کعبۃ اللہ کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی انسانیت کی تاریخ پرانی ہے۔ اگرچہ عیسائیوں نے کعبۃ اللہ کی قدیم ہونے کا بڑے زور و شور سے انکار کیا ہے، لیکن بہرحال سورج نکلنے کے بعد دن کا انکار مشکل ہی ہوتا ہے، آخر اقرار کرنا ہی پڑ جاتا ہے۔ تو اسی وجہ سے عیسائی مورخین میں سے بہت سارے مورخین اس بات کے لکھنے پر مجبور ہو گئے کہ کعبے کی تاریخ قدیم ترین ہے۔ کتنا پرانا گھر ہے، فرمایا کہ اس کی کوئی تعین نہیں کی جا سکتی۔ جب سال سے یہ شہر امن والا قرار دیا گیا، اس کی تعظیم و تکریم ہے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ایسے نہیں کسی چیز کی عظمت فوری دل کے اندر بیٹھ جاتی، اس کی تاریخ ہوتی ہے اور نسل در نسل پھر اس کی عظمتوں کے گن گائے جاتے ہیں، پھر پتہ چلتا ہے کہ واقعی یہ بڑی عظمتوں والی چیز ہے اور اس کی تعظیم و تکریم کی جاتی ہے۔ تو صدیوں سے اس گھر کو آباد کیا جاتا رہا اور اس کی تعظیم و تکریم انسانیت کے دلوں کے اندر گھر کی ہوئی ہے۔ اس کی اولین بنیادیں حضرت آدم علیہ السلام نے بھی کی ہے، اس کو تعمیر کیا۔ آدم علیہ السلام کے صاحبزادہ شیس علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے، انہوں نے بھی کعبۃ اللہ کی تعمیر کی ہے۔ پھر نوح علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی۔ طوفان نوح میں ختم ہو جانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام سے ان کی بنیادوں کو اٹھایا گیا ہے۔ دوسرا، یہاں ابراہیم علیہ السلام ایک سمجھے معمار ہیں اور اسماعیل علیہ السلام کا ساتھ تذکرہ کیا جا رہا ہے مزدور کے طور پر۔ ہمارے خطیبانہ انداز کے اندر خطیب صاحب فرماتے ہیں کہ خلیل اللہ معمار ہیں، ذبیح اللہ مزدور ہیں، اور تعمیر بیت اللہ ہو رہا ہے، اور جو انہوں نے آگے دعا کیا وہ کتاب اللہ کی اور وہاں رسول اللہ مبعوث کیے گئے جنہوں نے اسی کتاب کو سمجھایا اور انسانیت کو رشد و ہدایت کا درس دیا۔ اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی دوسری زوجہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے بطن سے پیدا ہوئے۔ یہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ ماجدہ بی بی ہاجرہ علیہ السلام کے بارے میں بھی یہود و نصارہ نے بہت پروپیگنڈا کیا اور ان کی عظمت کو کم کرنے کی پوری کوشش کی، لیکن بہرحال یہ اسماعیل علیہ السلام کا اور ان کی والدہ کا معجزہ ہی سمجھ لیں کہ دشمن بھی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکا۔ جو یوش انسائکلوپیڈیا ایک عیسائیوں کا مرتب کرتا ہے،
اس کے اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو خواب میں دیکھ لے گا اس کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں، وہ جو دعا مانگے گا اس کی دعا قبول ہو۔ تو یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بزرگی اور عظمت کا اقرار کیے بغیر نہیں رہ سکے۔ بہرحال جو چیز اللہ رب العزت نے اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ انہ کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا، سچے وعدے کے سچے رسول اور نبی تھے۔ قرآن کریم تو ان کی عظمتوں کے گن گاتا ہی ہے، دشمن بھی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکا۔ اما ہاجرہ کے بارے میں جو یہ بات مشہور ہے کہ وہ ایک بادشاہ کی باندی تھی اور وہ باندی ابراہیم علیہ السلام کو تحفے میں انہوں نے دی، یہ بھی ایک ان کے خلاف پروپیگنڈا ہے۔ اس کی حقیقت سمجھ لیں، ابراہیم علیہ السلام بادشاہ نے اپنی بیٹی ابراہیم علیہ السلام کو بطور ہدیہ اور نذرانے کی دی تھی۔ جب حضرت سارہ کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے گئے نا، تو مصر کے بادشاہ کے قریب سے جب گزر ہوا تو وہ بادشاہ کے بارے میں مشہور تھا کہ کسی کی حسین و جمیل بیوی کو دیکھ کر اس کو رکھ لیتا ہے اور شوہر کو قتل کروا دیتا ہے۔ تو کسی نے بادشاہ کے کان میں یہ بات ڈال دی کہ یہاں ایک شخص اپنی بیوی کے ساتھ گزرا ہے، اس کی بیوی بہت خوبصورت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلے بادشاہ نے طلب کیا اپنے دربار میں، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ وہ میری بہن ہے، بہن کو وہ نہیں لیتا تھا۔ اور واپس آ کر ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ سے یہ کہہ دیا کہ اس وقت روئے زمین پر میرے اور تمہارے علاوہ اور کوئی مومن نہیں ہے، تم میری اسلامی بہن ہو، وہ اگر تم سے پوچھے کہ تم کون ہو تو تم یہی کہنا وہ میرا بھائی ہے، یعنی میری تکذیب نہ کرنا، میں تو اس کو بہن کہہ کر آ گیا ہوں تو تم مجھے بھائی ہی کہنا۔ لیکن حضرت سارہ جب بادشاہ کے دربار میں پہنچی تو بادشاہ نے حضرت سارہ علیہ السلام کی طرف برائی سے ہاتھ بڑھایا، اور ادھر ابراہیم علیہ السلام پیچھے 2 رکعت نفل پڑھ کر اللہ سے اپنی زوجہ کی عزت آبرو کی حفاظت کی دعا مانگ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نا بادشاہ کا ہاتھ شل کر دیا، فالج زدہ ہو گیا، تو اس کو پتہ چل گیا کہ اس عورت کی بد دعا مجھے لگی ہے۔ تو حضرت سارہ سے کہنے لگا میرے لیے دعا کرو، میرا ہاتھ ٹھیک ہو جائے تو میں تمہیں واپس بھیج دوں گا، کچھ نہیں کہوں گا۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے دعا کی، ہاتھ ٹھیک ہو گیا، اس کی نیت دوبارہ خراب ہو گئی، اور حضرت سارہ علیہ السلام کی طرف دوبارہ ہاتھ بڑھایا، پھر اس کا ہاتھ فالج زدہ ہو گیا۔ یہ احادیث کی کتابوں میں بخاری شریف کے اندر یہ واقعہ ہے۔ اور پھر حضرت سارہ علیہ السلام سے دوبارہ اس نے دعا کا کہا، حضرت سارہ علیہ السلام نے دوبارہ دعا کی، اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا۔ تو اپنے وزیروں مشیروں سے کہنے لگا کہ تم میرے پاس کسی جن کو لے کر آئے ہو، یہ کس مخلوق کو لے آئے ہو، اور ایسا ہیبت زدہ ہو گیا، خوف زدہ ہو گیا۔ تو حضرت سارہ علیہ السلام کو واپس کر دیا۔ اب آگے جو الفاظ ہیں اس میں پروپیگنڈا ہو گیا۔ اس نے اصل میں حضرت ہاجرہ بطور تحفہ کے دی حضرت سارہ کو، لیکن ہاجرہ اس کی بیٹی تھی، اس کی باندی نہیں تھی، یہ بات سمجھی، بادشاہ کی بیٹی تھی۔ لیکن ہمارے ہاں جس طرح محاورے کے طور پر یہ کہا جاتا ہے نا، پہلے تو ادب آداب زیادہ تھے، آج کل تو اخلاق کا جنازہ ہی ہمارا نکلا چلا جا رہا ہے، آداب ہی ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ بیٹیوں کو گھروں سے رخصت کرتے وقت یہ کہا جاتا تھا داماد کو کہ یہ آپ کی خادمہ ہی ہے، آپ کی کنیز بن کر ہی زندگی گزارے گی، اور بیٹیوں سے کہا جاتا تھا کہ سسرال کو اپنا گھر سمجھنا اور وہاں ایک خادمہ اور کنیز کی حیثیت سے ہی زندگی گزارے۔ تو بالکل اسی نے کہا کہ یہ آپ کی خادمہ ہے اور کنیز کے طور پر آپ کے ساتھ رہے گی، لیکن وہ کنیز نہیں تھی، وہ تھی اس کی بیٹی اور صاحبزادی، شہزادی تھی، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تحفے میں ملی، اور نکاح ہوا، اور حرم نبوی کے اندر آ کر اب نبی کی صحبت کے اندر آ گئی، تو وہ سارے آداب جو سیکھنے چاہیے تھے اماں ہاجرہ نے سیکھے، اور اسماعیل علیہ السلام اسی کی کوکھ سے پیدا ہوئے، اور پھر جو آداب فرزندی سکھائے یا حضرت ہاجرہ نے اسماعیل علیہ السلام کو، تو اس کا بھی تذکرہ قرآن و سنت کے اندر موجود ہے۔ تو یہ بات سمجھیں، اماں ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خلاف صرف پروپیگنڈا کیے گئے۔ یہاں حضرت
یہاں اللہ رب العزت حضرت ابراہیم علیہ السلام بنی اسرائیل کی تاریخ بیان کرتے ہوئے نے تو تاریخ میں جد اعلیٰ چونکہ ابراہیم علیہ السلام نے، تو ساتھ یہاں اسماعیل علیہ السلام کا بھی تذکرہ کر رہے ہیں کہ ان کے صرف بیٹے اسحاق ہی کی نسل سے انبیاء نہیں آئے، ان کے دوسرے صاحبزادے اسماعیل علیہ السلام ہیں، اور وہ بھی خود نبی بھی ہیں، اور کعبۃ اللہ کی تعمیر میں ان کا حصہ ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات کی خاطر انہوں نے بھی قربانیاں دی، تو یہاں اس کا تذکرہ ہے کہ بیت اللہ کی تعمیر میں یہ دونوں باپ بیٹا شریک ہیں۔ اب کام کرتے ہوئے نا مزدور اور مستری کچھ نہ کچھ گنگناتے ہیں، تو یہ کیا گنگنا رہے ہیں؟ یہ کوئی اشعار نہیں پڑھ رہے، یہ مزدور اور مستری، یہ معمار اور مزدور کیا پڑھ رہے ہیں؟ یہ دعا کر رہے ہیں ربنا تقبل منا، اے اللہ ہماری طرف سے اس عمل کو قبول فرما لیجیے۔ تقبل کے معنی تفاعل، عربی گرامر کے لحاظ سے اس کا ترجمہ اصل میں یوں بنتا ہے کہ اللہ ہمارا یہ کام اس قابل نہیں ہے کہ آپ قبول فرمائیں، لیکن آپ پھر بھی بتکلف قبول فرما لیجیے۔ ہم ناقص ہیں، ہمارا عمل ناقص ہے، لیکن آپ کی ذات بلند و برتر ہے۔ عاجزی کی انتہا کیے ہوئے ہیں دونوں باپ اور بیٹا، اور دعا کر رہے ہیں اللہ ہماری طرف سے قبول فرما لیں۔ عام مسجد بھی نہیں، مسجد حرام بیت اللہ کی تعمیر ہو رہی ہے، اور عاجزی اس قدر ہے کہ دعا فرما رہے ہیں کہ اللہ ہماری طرف سے کمیاں ہیں، لیکن آپ کی ذات عالی ہے، آپ ہماری طرف سے اس کو قبول فرما لیجیے۔ مفسرین فرماتے ہیں اعمال صالحہ کے بعد اس کی قبولیت کی دعا کرنا مسنون ہے۔ کوئی بھی نیک عمل کیا جائے اس کے بعد اس کی قبولیت کی دعا کی جائے، فکر ہونی چاہیے کہ محنت ہوئی ہے، اللہ اپنی بارگاہ میں اس کو قبول فرما لیجیے، ہماری محنتیں کہیں رائگاں نہ ہو جائیں۔ اصل میں جن لوگوں نے محنتیں کی ہوئی ہوتی ہیں وہی فکر مند ہوتے ہیں کہ محنت رائگاں نہ ہو جائے۔ اب ہمیں عبادات کا ذوق نہیں ہے، شوق نہیں ہے، دین کے اوپر ہمارا کچھ لگا نہیں ہے، اس وجہ سے ہم دعا بھی نہیں کرتے، فکر مند بھی نہیں ہوتے، بس رسمی اعمال ہوتے ہیں اور رسمی دعائیں بھی ہوتی ہیں۔ اس قدر قربانی کے ساتھ بیت اللہ کی تعمیر ہو رہی ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام دیواریں بنا رہے تھے، اسماعیل علیہ السلام گارا لا رہے ہیں، اینٹیں لا رہے ہیں۔ جب دیواریں تھوڑی سی اونچی ہو گئیں، ہاتھ پہنچنا مشکل ہو گیا، تو جس پتھر پر ابراہیم علیہ السلام کھڑے تھے، جو آج بھی وہاں محفوظ ہے بیت اللہ کے اندر، جسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے، تو جیسے جیسے دیوار اونچی ہوتی چلی گئی ویسے ویسے وہ پتھر اونچا ہوتا چلا گیا، اور جب دیوار چھوٹی ہوتی تو پتھر بھی نیچے آ جاتا۔ ایک سیڑھی اور لفٹ کا کام دے رہا تھا وہ پتھر، آپ یوں سمجھ لیں یہ بھی معجزہ تھا۔ اور اس پتھر کے اوپر ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات ہیں۔ ویسے پتھر کے اوپر نشان تو نہیں پڑتے، لیکن ایسا نرم ہو گیا ابراہیم علیہ السلام کے لیے کہ ان کے قدموں کے نشانات وہاں موجود ہیں، اور آج بھی وہاں جانا چاہیے، اس کی زیارت کرنی چاہیے۔ اور اللہ رب العزت نے پیچھے یہ آیات گزری ہیں وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم مُصَلّىٰ، کہ مقام ابراہیم کو جائے نماز بناؤ۔ عظمتوں اور برکتوں کی جگہ ہیں، قبولیت کے مقامات ہیں، اس وجہ سے وہاں عاجزی کے ساتھ دعائیں بھی ہوں، عبادات بھی ہوں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اے پروردگار آپ ہی دعاؤں کو سننے والے اور دلوں کے حال کو جاننے والے۔ سمیع کہتے ہیں زبان سے بولی ہوئی بات کو سننا، اور علیم کہتے ہیں دلوں کے حال کو جاننا۔ یا اللہ ہم جو کچھ مانگ رہے ہیں اس کو آپ سن بھی رہے ہیں، اور ہمارے آپ احوال سے، دلوں سے واقف بھی ہیں۔ اللہ رب العزت کی صفت علم کے اندر بھی مشرکوں کو بہت دھوکہ ہوا ہے کہ اللہ رب العزت کا علم محدود کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام یہاں دعا کر رہے ہیں کہ اللہ آپ ظاہر اور باطن کو خوب جانتے ہیں، آپ ہماری دعاؤں کو سن رہے ہیں، رحم و کرم فضل فرما دیجیے، اور نہ چاہتے ہوئے بھی ہماری ناقص اعمال ہیں اس میں سے جو نقص ہے اس کو دور فرما دیجیے، اور اپنے فضل سے اس کو قبول فرما لیجیے۔ اللہ رب العزت کی ذات سیکھنے، سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔